औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक वली अज़ीमी सुल्तानिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको कहानी सुनाऊंगी, यानी एक तरीका बताऊंगी दुआ कबूल करवाने का तरीका कि दुआ कैसे कबूल होती है। ठीक है, आप सब दुआएं करते हैं ना, बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं। हम सब अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह से ही हम अपनी जो भी डिमांड्स होती हैं वो पूरी करवाते हैं। दुआ की सूरत में हम अल्लाह से दुआ करके अल्लाह से मुखातिब होते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाता है। उसका तरीका क्या है वो आज आपको बताना है। बच्चों, एक मुल्क में ना एक बड़ा जालिम बादशाह था और लोग उसकी मौत की दुआ करते थे कि अल्लाह करे ये बादशाह मर जाए। लेकिन मौत तो दूर की बात, उस बादशाह को कभी बुखार भी नहीं होता था, यानी वो बीमार नहीं होता था। तो उसने ना बहुत सारे बेगुनाह लोगों को कैद कर रखा था और बाज़ कैदी तो ऐसे थे कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनका जुर्म क्या है, उन्होंने क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से वो कैद हैं। और ये मज़लूम जो थे ना, जिनके ऊपर जुल्म होता है, वो उनकी जो आहें होती हैं ना, जब वो अल्लाह ताला से जालिम की शिकायत करते हैं और उनके दिल से आहें निकलती हैं कि मैंने आपको बताया ना, वो लोग दुआ करते थे अल्लाह ताला ये बादशाह फौत हो जाए। तो उन मज़लूमों की जो इस तरह की दुआएं थीं, अल्लाह ताला ने ना उस जालिम बादशाह की कमर में एक बड़ा ज़ख़म लगा दिया जो बहुत बिगड़ गया। और बिगड़ते बिगड़ते वो शदीद किस्म का वहाँ पे ना तकलीफ़ बन गई। एक बड़ा सारा फोड़ा निकल आया और सारे हकीमों को, जितने भी लोग समझदार थे, डॉक्टरों को, उन सब को बादशाह ने दिखाया, मगर बादशाह को आराम ही नहीं आता था। बादशाह ने इतनी ढेर दवाइयाँ खाई, लेकिन बादशाह के ऊपर कोई असर ही नहीं होता था। और वो सारी रात बादशाह दर्द से चिल्लाता रहता, चीखता रहता, ना खुद सोता और ना अपने मुलाजमों को सोने देता। यानी एक बंदे को जब तकलीफ़ होती है तो वो रोता है, तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो उसके साथ जो इर्द गिर्द बैठे होते हैं वो भी मुतासर होते हैं, उनको भी फिर नींद नहीं आती। तो बादशाह की आदत थी कि जो भी मुलाज़म ज़रा सा केयरलेस होता तो उनको वो डांटता और उनको मारता कि केयरलेस क्यों हुए, उनको सज़ा देता। और जो उसके सर्वेंट थे ना, मुलाज़म जो थे, जो महल में उसके साथ रहते थे, उन्होंने भी ना दूसरे लोगों का जीना हराम किया हुआ था, क्योंकि बादशाह जो उनको कहता था फिर वो भी वैसा करते थे। तो एक दिन ना किसी मुलाज़म ने बादशाह को मशवरा दिया कि आपने इतने इलाज कर लिए हैं, कभी किसी डॉक्टर को दिखाया, कभी किसी हकीम को दिखाया, लेकिन आपको तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो अब ऐसा करें, किसी नेक शख्स से बात करें। कोई नेक शख्स आपके लिए कोई ऐसा काम कर दे जिसकी वजह से ना आपको अल्लाह ताला ठीक कर देगा। किसी से दुआ करवा लें। वो बादशाह तो इतना जालिम और इतना खुदसर था, इतना मगरूर था, वो कहता मैं ऐसा करूं, लेकिन उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। तो लोगों ने जब उसको ये मशवरा दिया ना, किसी दरवेश से, किसी अल्लाह वाले से दुआ करवा लें, तो बादशाह को ख्याल आया कि ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो वो लोग जो थे उनको भी थोड़ा सा आराम हुआ कि ठीक है, बादशाह मान गया है। बादशाह ने अपने सारे अक्लमंद लोगों को बुलाया। तो उसमें एक अक्लमंद वज़ीर था, वो एक नेक आदमी को लेकर आया कि उसने कहा, नेक आदमी ने, कि
میں اس کے لیے دعا تو کر دوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے ظالم بادشاہ کی باتیں بتائی ہیں نا، کہ مجھے لگتا ہے جو بھی میں دعا اس کے لیے کروں گا وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ جو تھا وہ بیمار حکمران کو دیکھ رہا تھا، وہ درویش آدمی جو نیک تھا نا، وہ اس کو جو ظالم بادشاہ تھا اس کو دیکھ رہا تھا، اور لوگوں سے اس نے سنا ہوا تھا کہ بادشاہ بہت ظالم ہے۔ تو اس نے جب ظالم بادشاہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی نا، تو اس نے کہا میں کیا دعا کروں، اس کے لیے میں کیا دعا کروں؟ اور کوئی لالچ یا ڈر یا خوف اسے مجبور نہ کر سکا کہ وہ دعا کرے۔ سب لوگوں نے کہا نا کہ نہیں آپ دعا کر لیں، کوئی بات نہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو بس وہ جو نیک آدمی تھا نا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں دعا تو کر لوں گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہونی۔ پر ہر ایک اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیک بندے کی بھی سنتا ہے، گناہ گار کی بھی سنتا ہے، اور اللہ تو ظالم کی بھی سنتا ہے، مظلوم کی بھی سنتا ہے۔ اینی وے اس کا ایک اپنا طریقہ تھا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا آپ اس مریض کے حق میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص نے بڑے ہی دکھ سے پوچھا اس ظالم کے لیے میری دعا مجھے لگتا ہے قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد اس نے ایک بات کہی، وہ بات بڑی پتے کی تھی۔ اس نے بتایا کہ جو زمین بنجر ہوتی ہے نا، اس پر درخت نہیں اگ سکتا۔ اس شخص نے لوگوں کو اتنا ستایا ہوا ہے، بے گناہوں کو اتنے دکھ دیے ہوئے ہیں کہ اس کی مثال اب پتھر جیسی بنجر زمین جیسی ہو گئی ہے۔ میں لاکھ دعائیں مانگوں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک بنجر پتھر والی زمین پر آپ جتنے مرضی بیج ڈال دیں وہاں پہ کوئی پودا تو نہیں اگے گا۔ اس کی یہ مثال بڑی زبردست تھی، لوگ بڑے مایوس ہو گئے۔ تو وہ جو نیک آدمی تھا نا، اس کو بڑا رحم آیا۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، اگر وہ پوری ہو جائے تو پھر کام بن سکتا ہے۔ لوگوں نے بڑی بے چینی سے پوچھا کہ وہ تجویز کیا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سب سے پہلے تو لوگوں کو آرام پہنچائے اور پکا وعدہ کرے کہ وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ پھر تمام جتنے اس نے بے گناہ قیدیوں کو قید کر رکھا ہے لوگوں کو، ان کو سب کو رہا کر دے، اور جتنے لوگوں کا اس نے حق مارا ہوا ہے ان سے معافی مانگ لے، اور جو لوگ جن پر ظلم کیا ہوا ہے نا، ان کا خادم بن کر رہے اور اپنی رعایا کا یعنی لوگوں کا خیال رکھے۔ تو بادشاہ کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، اس نے نیک آدمی کی ہر بات پر فوراً عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ جتنے بے گناہ قیدی ہیں ان کو آزاد کر دو، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، غریب کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں، اور میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے گھر آئیں اور دعوت میری قبول کریں، کھانا کھائیں۔ اور جن کے ساتھ اس نے جو بھی زیادتی کی ہوئی تھی سب سے اس نے معافی مانگ لی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیا کیا، ابھی اس کے لیے دعا ہو ہی رہی تھی۔ لوگ جن کو اس نے آزاد کیا تھا، لوگ اس کے لیے دعا کر رہے تھے، اس کے لیے اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، اور وہ جو نیک آدمی تھا، درویش آدمی تھا جس نے یہ سارے مشورے دیے تھے، اس نے بھی ہاتھ اٹھائے اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ، یہ تیری توفیق سے، تیری مہربانی سے بادشاہ اب نیکی کی طرف آنے لگا ہے، اور اس نے سب قیدیوں کو بھی رہا کر دیا، اس نے بے گناہوں کو بھی چھوڑ دیا، اس نے مخلوق کو کھانا کھلانے کا بھی وعدہ کر لیا، اس نے تمام لوگوں سے معافی بھی مانگ لی۔ تو اللہ جی آپ سے درخواست ہے کہ اس شخص کو آپ ٹھیک کر دیجیے۔ جب سارے لوگوں نے مل کر اس کے لیے دعا کی، اور جو قید تھے وہ رہا ہوئے، جو بے بس تھے، مجبور تھے، ان کو ان کا حق مل گیا، ان سب نے ہاتھ اٹھا دیے اور اس کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے سب کی دعا سنی، اور اس بادشاہ کو جتنی تکلیف تھی وہ ساری کی ساری دور ہو گئی۔ تو اس طرح سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو بادشاہ کی یہ جو کام تھا نا کہ اس نے سارے ظلم سے توبہ کر لی، زیادتی سے توبہ کر لی، جس کا حق لیا ہوا تھا، کھایا ہوا تھا، اس سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔
تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، تو ہم اس سے باز آ جائیں، ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگیں اور نیک کام کرنے کا عہد کر لیں۔ تو اس طرح ہماری بھی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے دور رکھے گا۔ آپ کے گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو تکلیف میں ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ہم نے تکلیف دی ہوئی ہے۔ وہ چیزیں ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا قبول فرمائے تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کے حکم مانیں اور اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دیں، تو پھر انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اب بچوں میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ